الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا۔ کئی سال ہو گئے ایک سبق دہراتے دہراتے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک کلام میں تین مسائل ایسے ہیں جو بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بار بار دہرانے کے ساتھ ساتھ انہیں نہایت اہم فہم رکھا گیا۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ علماء کی اصطلاح میں وہ الایمان بالثلاثیات کہلائے۔ اور آگے محترم لکھتے ہیں کہ ممکن ہے اصطلاح سمجھنی مشکل ہو تو اپنی سادہ زبان میں ان تین مسئلوں کو کہا جاتا ہے کہ تین نہایت اہم مسئلے۔ اور علماء عقائد نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کی نجات انہی تین مسائل پر ہے۔ ان تین مسائل میں پہلا مسئلہ ہے عقیدہ توحید۔ اس مسئلے پر اس پرانے مدرسے میں کئی اسباق پڑھے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، لیکن اس وقت یہ محفوظ نہیں ہوتے تھے، ایک دو ہوئے، باقی ایسے ہی رہ گیا۔ پھر ان تین مسائل میں دوسرا مسئلہ ہے رسالت کا۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پاک جملوں کو یوں بھی جمع فرمایا کہ آمنت باللہ ورسلہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر بھی ایمان کا سبق آ گیا اور انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان کا سبق آ گیا۔ پھر ان تین مسائل میں سے تیسرا مسئلہ ہے آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت۔ اور مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان کا نور انہی تین انوار پر جگمگاتا ہے، اور یہ تینوں ہونے ضروری ہیں۔
معنی یہ کہ ایمان کے لیے ان تینوں عقیدوں کو ماننا ہے، ان تینوں مسئلوں کو ماننا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ پھر رسالت کے باب میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے 11 عقیدے لکھے ہیں جو رسالت کے باب میں اہل سنت کے ہیں اور ہر مسلمان کے ہونے چاہیے۔ وہ بھی ہم نے وہاں پرانے مدرسے میں دہرائے، لیکن وہ بھی محفوظ نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد اسی عنوان میں جو رسالت والا عنوان ہے، قصص الانبیاء ایک بڑا عنوان چلتا ہے۔ جن کے انوار قرآن مقدس میں بھی ہیں، جیسے ابھی میں نے آیت پاک پڑھی، نحن نقص علیک احسن القصص۔ پھر قرآن مقدس کے بعد زیادہ نگاہیں یا زیادہ یادیں جس کتاب کی طرف انسان کی پڑتی ہیں وہ ہے بخاری شریف۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں 3 کتابیں ایسی ہیں جن کی مثال نہیں ہے، ان میں ایک بخاری شریف۔ قصص الانبیاء کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، اور 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، قریب 300 صفحات اس پر لکھے محترم نے۔ یعنی وہ باب قصص الانبیاء کا جو بخاری شریف کا ہے وہ قریب 300 صفحات تک پھیلا ہوا ہے۔ حالانکہ بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے، جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سرخی پر قریب 300 صفحات انسان کو عجب سرور دیتے ہیں۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام علماء حقہ کو جزائے خیر نصیب فرمائیں کہ آگے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علماء بھی آئے جنہوں نے اس عنوان کو لے کر مستقل کتابیں لکھی۔ یعنی کلام پاک میں جو انبیاء علیہ السلام کے قصص ہیں وہاں سے ان کا انتخاب فرمایا، بخاری شریف میں جہاں قصص انبیاء ہیں ان کا انتخاب فرمایا، دوسری احادیث طیبہ کی کتابوں میں جہاں قصص کے واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کے ان کا انتخاب فرمایا، تاریخ میں جہاں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں ان کا انتخاب فرمایا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیلیات میں جہاں قصص الانبیاء کا عنوان ہے وہاں کا انتخاب فرمایا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیلیات کے لیے جو اصول سکھایا تھا اس کو سامنے رکھ دیا۔ مثلا مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ محترم نے قصص القرآن لکھی، تو اتنی عظیم لکھی ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے اپنی کتاب تبصرے میں کہ قصص القرآن جو مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انبیاء علیہ السلام کے قصص پر، مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے اردو زبان میں کہ اردو اپنے میں ہونے میں اس کتاب پر ناز کرے تو بالکل بجا ہے۔
پھر آگے چل کر مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کے چراغ لکھی، اور کمال کیا ہے محترم نے کہ جہاں کہیں چونکہ قصص القرآن بڑی علمی کتاب ہے، جنہوں نے پڑھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے ایک دفعہ ایک عالم سے ملاقات ہوئی تھی تو قصص القرآن کی ایک بات ہوئی، تو بڑی پرانی بات ہے، وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا علم کا پایہ اتنا اونچا ہے کہ کہیں کہیں ان کی بعض باتیں ہمارے بھی اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ تو ان اونچی باتوں کو مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اپنے انتخاب کے ساتھ ساتھ آسان بھی کر دیا ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری منزلیں طے کرتے ہوئے اپنے بساط تک ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات تک آئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کا بالکل آج آپ ایسے سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اپنی بساط تک یہ آخری سنت ہے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کے ابواب یا باب میں بالکل اخیر میں یہ سرخی قائم فرمائی۔ میں نے تھوڑی ترتیب بدلی تھی، اس کی وضاحت میں نے پہلے کسی درس میں کر دی۔ اب یہ بالکل آخری سرخی سمجھیں، البتہ ایک دو سرخیاں میں نے چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر منطق الطیر، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں یہ سرخی قائم فرمائی، لیکن میرا خیال ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی اور توفیق دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں پڑھیں گے، کیونکہ محترم کے واقعات میں منطق الطیر مستقل آ رہا ہے، تو پھر وہاں بھی دہرائیں اور یہاں بھی دہرائیں، تو انشاءاللہ پھر وہیں دہرائیں گے، اس لیے میں نے فی الحال اس کو چھوڑ دیا۔ آخری جو سرخی ہے وہ محترم کی وفات کی ہے۔ ایک چیز یاد رہے، غور سے دھیان سے میری باتوں کو سنو، جسے موت کہتے ہیں نا، یہ سرخی صرف اس ذات پاک کے لیے نہیں ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، یہ صرف اس کی شان ہے۔ آپ بالکل غور سے سنیے گا، قرآن مقدس میں مجھ سے بہتر وہ آیات آپ کو یاد ہے، کل من علیہا فان۔ اب اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، علماء عقائد لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو موت سے پاک ہے، موت کا گزر اس درگاہ سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے۔ دوسری بات، کل نفس ذائقۃ الموت، اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی اس کائنات میں پیدا ہوا ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دی، بقا صرف اللہ کی ذات پاک کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے تو کمال کیا ہے، محترم لکھتے ہیں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں رہے تو باقی پھر کسی کے باقی رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ صرف اس کی شان ہے۔ ایک تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھا کریں۔ دوسری بات یہ ہے، علماء سہارنپور نے لکھا ہے حقائق اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ یاد رہے۔ حقائق اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے،
لیکن آگے علماء نے لکھا ہے کہ ادب کا ایک اپنا تقاضا ہے، ادب سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا؟ وہ فرماتے ہیں حقائق اپنی جگہ قائم رہیں گے، لیکن الفاظ کا چناؤ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی باتیں آئیں تو الفاظ کا چناؤ سوچ کر سمجھ کر کرو۔ کیا معنی؟ علماء سہارنپور لکھتے ہیں کہ حقائق سے انکار نہیں کریں گے لیکن ادب کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے، حقائق اپنی جگہ قائم رہیں گے کہ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن ادب کا بھی مقام اور دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کہ اب دیکھیں نا، ایک چیز آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی آخر فہم بخشا ہے کہ کچھ ادب کے تقاضے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو لے لیں، جو ادب آئیے میں ہے آؤ میں نہیں ہے، جو ادب تشریف رکھیے میں ہے بیٹھو میں نہیں ہے، جو ادب فرمائیے میں ہے کہو میں نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ بھی سمجھ رکھ سکتے ہیں، جو ادب آپ میں ہے تم یا تو میں نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنے والد کے لیے آؤ کہے یہ ادب ہے یا آئیے یہ ادب ہے؟ ظاہر بات ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں والد انسان کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جمع کا صیغہ لاؤ، یہ جمع احترام کے لیے ہے، عدد کے لیے نہیں ہے۔ عدد باپ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، ان حقیقتوں سے آنکھیں نہیں میچی جا سکتی۔ اس لیے علماء سہارنپور نے لکھا ہے جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا کے جانے کے واقعات کو بیان کرو تو اللہ تعالیٰ بچائیں کوئی بھی ان کے مقام سے نیچے کا لفظ استعمال نہیں کرو، حقیقتیں اپنی جگہ قائم رہیں گی، ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا، لیکن جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دنیا سے جانا بیان کرو تو کہو اس دنیا سے پردہ فرما لو۔ یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، یہ علماء دیوبند نے لکھا ہے جن کو لوگ گستاخ رسول منکر رسول کہا کہتے ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے آئیں تو وہاں یہ نہیں کہو اللہ تعالیٰ بچائیں اللہ تعالیٰ بچائیں کہ مر گئے، نہ کہو اس دنیا سے پردہ۔ ایک تو یہ۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، لیکن یہ چیز ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں، آپ اور ہم حضور کے صدقے درمیانی امت ہیں۔ سیقول جو پارا ہے نا، پہلے پنے پر علماء نے اس وضاحت کی ہے، ہم حضور کے صدقے میں درمیانی امت ہیں۔ تو اس لیے علماء نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے کہ ادب کو بھی درمیان اپنے دامن، ادب کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہے، لیکن حقیقتوں سے بھی آنکھیں نہیں میچنی ہے۔ کل من علیہا فان، یہ بھی ایمان رہے، اور انبیاء اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ بھی ادب برقرار رہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ان حضرات کے اس دنیا سے چلے جانے کا کوئی انکار کرتا ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو عقیدے کی بات ہے، کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، عقیدہ اپنی جگہ قائم رہے گا، ادب اپنی جگہ قائم رہے گا۔ اس دنیا سے وہ پردہ فرما گئے، یہ الفاظ کا چناؤ کرنے سے عقیدے پہ کوئی ضرب نہیں آئے گی۔ ہاں، مر گئے یہ بے ادبی محسوس ہوتی ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اب بولو تو صحیح۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب آخر وقت آیا، اچھا ہو سکتا ہے کہیں آپ نے علماء سے سنا ہو یا پڑھا ہو، میں نہیں جانتا، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد علیہ السلام اور علماء بھی لائے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کا جو آخری باب ہے، کئی علماء یہ ذکر لائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ آراف میں لائے۔ آپ کے علم ہی ہوگا سورہ آراف کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے، الست بربکم قالوا، اسی موقع پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لائے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کے آخر میں لائے۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے، اور علماء بھی لائے ہیں۔
اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ لائے، اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو وضاحت کی ہے کہ بات صرف امام حاکم کی نہیں، امام حاکم سے پہلے جو محدثین گزرے ہیں وہ بھی لائے ہیں۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ ممکن ہے بات یا واقعہ انوکھا لگے، تو جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعات انوکھے لگتے ہیں یا عجب لگتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں اسرائیلیات آنے لگتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے یہاں پر۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے محدثین مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جو محنت محدثین نے کی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، بڑی محنت کی ہیں ان حضرات نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ، محترم فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بالا میں، یہ لفظ ہیں عالم بالا، اگر آپ مشکل سمجھیں تو ایسے سمجھ لیں اوپر کی دنیا، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا، اور یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کے ابواب میں یہ شے بڑی مشہور ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ان میں ایک حضرت آدم ہے۔ ایک بات۔ اچھا، دوسری بات، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، وہ فرشتہ صورت و فرشتہ سیرت، محترم فرمایا کرتے تھے کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دھیان سے سننا بات، اور یہ الفاظ ہمیں ملے کہ جب حضرت آدم کا وجود بنایا گیا تو وجود بنانے کے بعد 40 دن تک اس پر می برسایا گیا۔ کتنے؟ 40 دن تک می برسایا گیا۔ 40 کا ہی عدد کیوں آیا؟ اس پر صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب بحث کی ہے، لیکن میں چھوڑتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ اور ایک پھر یہ واقعات تو حضرت آدم کے ابواب میں ہیں، اور حضرت آدم کے واقعات ہم نے اس زمانے میں پڑھ لی۔ اچھا، جو بات آپ کو سنا رہا تھا، 40 دن حضرت آدم کے اس وجود پر پانی برسا، لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم فرماتے تھے کہ آگے روایات یہ بتاتی ہیں کہ 40 میں سے 39 دن تک حضرت آدم کے وجود پر صرف غم کا می برسا ہے، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ کتنا؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، فرماتے تھے پتہ یہ چلتا ہے انسان جو اس دنیا میں آتا ہے تو زندگی کی راہوں میں دکھ زیادہ آئیں گے، خوشی کم آئے گی۔ نہیں سمجھے؟ اس لیے اچھا، اب یہ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ زندگی کی راہیں یہ ہیں کہ سکھ اور دکھ سانسوں کی طرح چلیں گے، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے۔ دنیا ہے نا، کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی۔ کبھی غم نہ آئے، یہ جنت کی بہار ہوگی۔ کبھی سکھ کا نام کسی کو نظر نہیں آئے گا، یہ دوزخ ہوگی۔ دنیا میں یہ دونوں چلیں گے، غمی بھی اور۔ اچھا خیر، میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث میں فرمایا جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کے بعد وہ حدیث شریف فرماتی کہ ہاتھ کو پھیرا، قدرت کا ہاتھ تھا نا، ہاتھ کو پھیرا۔ اچھا یہ چیز یاد رہے گا، دھیان دیجئے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو آیت پاک پڑھی اس میں اللہ کے چہرے کا ذکر، اللہ کے لیے چہرے کا ذکر آتا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ، یہ چہرے کا ذکر آ گیا۔
اچھا اسی طرح یہ جو حدیث پاک ہے یہاں ہاتھ کا ذکر آ رہا ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے. اچھا یہ یاد رہے. اچھا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے. اللہ نے موقع دیا تو آگے کسی ابواب میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، ابھی میں اس طرف نہیں جا سکتا، میں چاہتا ہوں یہ باب پورا ہو جائے. لیکن ایک چیز تو ذہن میں آپ تازی کر لیں، کما یلیق بشانہ، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ یاد رہے. اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. ہمارے علماء عقائد نے لکھا ہے نہ اس ذات کو ہم ادھر مثال دے سکتے ہیں نہ ادھر کو ادھر مثال دے سکتے ہیں، یہ یاد رہے. لیس کمثلہ، کسی شے کو ہم اس ذات سے مثال نہیں دے. نہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان جیسے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان جیسے. اللہ کی کوئی مثال نہیں، یہ یاد رہے. جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہاتھ پھیرا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم کی پشت سے حضرت آدم کی ساری اولاد باہر آ گئی. جب جو اللہ کو منظور ہو. اس لیے حضور نے یہ جملہ ذرا ذہن میں تازہ رکھیں، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہ بات عالم بالا کی ہے. اگر میرے ساتھ کہہ دیں یہ بات کہاں کی؟ عالم بالا کی. عالم بالا اوپر کی دنیا، یہ یاد رہے. اچھا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری، کیونکہ اللہ چاہتے ہی یہی تھے کہ یہ ہو. اچھا جب اللہ چاہیں تو یہ یاد رہے اللہ کا چاہنا شرط ہوتا ہے. علی کل شیء، یہ ہمارا عقیدہ ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کیوں کیسے، جب بات اللہ کی جائے تو کیوں کیسے یہ سوال ہی ختم ہو جاتے ہیں. ساری اولاد باہر آئی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک چہرہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہایت نورانی اور چمکتا دمکتا نظر آیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ ان پر سٹ گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ، اللہ نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے ہیں. اگر میرے ساتھ کہہ دیں یہ آپ کے بیٹے ہیں. حضور کا یہ فرمان تو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، یہاں بھی لکھا ہے الناس بنو آدم، انسان سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں. اچھا اب اللہ نے یہ پوچھا کہ اللہ، جب حضرت آدم نے پوچھا کہ اللہ یہ، حضرت آدم نے پوچھا کہ اللہ نے فرمایا یہ آپ کی اولاد ہیں اور یہ داؤد ہیں علیہ السلام. اچھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان کا معنی یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت داؤد اتنے بھائے کہ اللہ سے پوچھا، اور یہ بات اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون اس دنیا میں کتنا جیے گا. یہ یاد رہے، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. سورہ لقمان جہاں ختم ہوتی ہے وہ آیات اب اکثر دہراتے رہا کرو، عقیدہ کبھی نہیں بگڑے گا. اللہ سے پوچھا کہ اللہ میرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم کو بتایا کہ 60 سال. کتنے؟ بول دینا کتنے؟ 60 سال. یہ واقعہ تو آپ نے سنی رکھا ہوگا، سنا ہے؟ اور بولو تو صحیح. نہیں سنا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے. حالانکہ یہ تو احادیثی کتابوں میں ہے، لیکن خیر مکی صاحب صحیح فرماتے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے اور جن کو ہم ملتے ہیں وہ ڈبے والے ہوتے ہیں، تو کیا کریں. مکی صاحب کے الفاظ تو یہی ہیں، فرماتے ہیں جو علماء ہیں ان کو ہم نہیں ملتے اور جو ہمیں ملتے ہیں وہ سرکاری ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ نے بتایا کہ 60. کتنے ہو گئے؟ 60. یہ بات یاد رہے، یہ بتایا کس نے ہے؟ اللہ نے. اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری تمنا، میری گزارش یہ ہے کہ میری عمر میں سے 40 سال میرے ان بیٹے کو دے دیں.
کتنے؟ 40 سال میرے ان بیٹے کو دے دیں۔ حضرت آدم کی عمر صدیوں، آپ کو پتا ہے پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھیں، حضرت داؤد تو بہت بعد میں آئے، صدیوں بعد آئے ہیں۔ اچھا اس زمانے میں احادیث طیبہ بخاری شریف کو آپ دیکھیں یا دوسرے محدثین کے فرامین کو دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان حضرات نے حل فرمائے کہ اس زمانے میں قد بھی بڑے ہوتے تھے، عمریں بھی بڑی ہوتی تھیں۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ گھٹتے گھٹتے عمریں بھی گھٹ گئیں اور قد بھی گھٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال حضرت داؤد کو دیے، اللہ تعالیٰ نے منظور فرما۔ اگر میرے ساتھ یہ جملہ کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لیا۔ اچھا اب ایک چیز ذرا سمجھیے گا، لیکن چلیں وہ ایک دوسری بحث ہے، پھر میں اس طرح عام طور پر یہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ جی ایصال ثواب جائز ہے کہ نہیں، پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ میں علماء نے اس باب میں بڑے مسائل حل کیے، لیکن بہرحال وقت نہیں، پھر آپ اتنا بیٹھیں گے بھی نہیں نا، اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی صحیح۔ اچھا خیر، حضرت داؤد علیہ السلام کے باب میں اچھا یہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو ہو گئی جب حضرت آدم اس دنیا میں آئے اور حضرت آدم کا آخر وقت آیا تو حضرت اسرائیل آئے اس وقت۔ اچھا یہ بھی یاد رہے، انبیاء علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ عام طور سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کا اور ہمارا معاملہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کچھ خاص شانیں دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ ہو گئے ہیں یا مشکل کشا ہو گئے ہیں، یہ معنی نہیں، خصوصیات ہوتی ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنی عزتیں تھیں؟ ازواج مطہرات مراد ہے میری، کتنی تھیں؟ اچھا اب ذرا سنیں، غور فرمائیں، آپ کو اور ہمارے لیے کتنی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ، اور بولو تو صحیح۔ آج کل تو بہت سارے حضرات اسی پہ محنت کرتے ہیں، 4 کرو اور کیوں ان کے بیڑے غرق کرو۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں۔ لیکن کسی وجہ سے اگر کوئی کرتا ہے، زیادہ کتنی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تھی نا، ہے نا؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اچھا جب آپ اور ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، میراث تقسیم ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما ہوئے، میراث تقسیم ہوئی؟ بولو تو صحیح۔ انبیاء کی نہیں ہوتی۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے انبیاء کا مسلک یہ ہے، انبیاء جب اس دنیا سے پردہ فرمائیں جو کچھ ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے تو قرآن نے جو حضرت، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، اللہ نے اگر زندگی دی، حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا وارث قرار دیا ہے، تو حضرت داؤد کے بیٹے تو اور بھی تھے، بہت سارے تھے، وہ وارث صرف حضرت سلیمان ہو گئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں معنی اصل میں دولت والی بات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے انبیاء کی کچھ شانیں اپنی ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب حضرت آدم کا علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا محترم چلنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت آدم نے فرمایا کہ آپ تو اپنے وقت سے پہلے آ گئے ہیں، تو حضرت آدم تھے نا۔ آپ دیکھیں بخاری شریف میں ایک گفتگو حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی درمیان میں ہوئی، حضرت آدم چھا گئے تھے حضرت موسیٰ، یہ خود حضور نے فرمایا۔ حضرت آدم نے فرمایا آپ تو وقت سے پہلے آ گئے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا محترم وقت سے پہلے کہاں آیا ہوں، آپ کو یاد نہیں؟ آپ کے انہوں نے فرمایا کہ میری عمر کے ابھی 40 سال باقی، انہوں نے فرمایا یاد نہیں جو حضرت داؤد کو دے دیے ہو آپ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا حضرت آدم بھول گئے تو ان کی ذریت بھی بھول جاتی ہے یا نہیں؟ ہاں انسان ہے نا، انسان بھول جاتا ہے۔ حضرت آدم سے لغزش ہوئی تو اولاد میں بھی تو آ گئی نا پھر۔ اچھا یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اب علماء نے لکھا ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام کا آخر وقت آیا تو وہ 40 سال بھی پورے ہو گئے جو حضرت آدم نے دیے تھے، تو 60 پہلے طے تھی،
40 حضرت آدم کی طرف سے جو قدرت نے منظور فرمائے تو کتنی عمر ہوئی؟ 100 سال حضرت کے پورے ہوئے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ اچانک سبت کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے خدا کا پیغام آیا، اور پیغام تھے بھی عبادت میں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے عبادت گزار بندوں میں نہایت عبادت گزار بندے حضرت داؤد تھے، عبادت کرتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر گئے. اور یہ بھی یاد رہے، شاید پہلے بھی کہیں ہم نے پڑھا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ تو ابو داؤد شریف میں بھی حدیث ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں اللہ کو روزے کا انداز سب سے زیادہ جو پسند ہے حضرت داؤد کا پسند. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہوا بھئی کیسا انداز تھا؟ آقا نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے لگاتار اس لیے محترم نہیں رکھتے تھے کہ لگاتار روزے رکھتے رہو تو نفس عادی ہو جاتا ہے، طبیعت عادت بن جاتی ہے. محترم چاہتے تھے کہ عادت نہیں عبادت رہے طبیعت. بات سمجھ آئی ہانگ کانگ والوں؟ اور بولو تو صحیح. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کو اپنی بساط تک ہم نے پڑھ دیا. اب اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ عقیدہ ختم نبوت پر ہوگا، چونکہ وہ اس ماہ کا آخری جمعہ ہے. اس کے بعد ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھیں.